السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیے اور تندرست رہیے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انگلش لرننگ پلیٹ فارم ELP۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد کاشف۔ اچھا دوستو، تو آج سے ہم چیپٹر فرسٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم بیسکس ڈسکس کریں گے۔ بیسکس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے گرامر۔ گرامر کی ہم ڈیفینیشن پڑھیں گے اور گرامر کو ہم تھوڑا ایکسپلین کریں گے کہ گرامر ہے کیا چیز، گرامر کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے۔ اچھا، ناؤ what is grammar? So according to the Oxford Advanced Learners Dictionary, it defined grammar as like study of science or rules for forming words and combining them into sentences, or we can say that a set of rules about a language is called a grammar. دوستو، ہر زبان کے لیے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں جن سے اسی زبان کو صحیح طور پر سیکھا اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زبان کی درستگی اور اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ان قوانین پر عمل درآمد کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو انگلش زبان کی بھی کچھ اصول ہیں جنہیں ہم قواعد یا گرامر کہتے ہیں۔ ان کے جاننے سے ہی انگلش لینگویج کو ہم ٹھیک طریقے سے بول سکیں گے اور ٹھیک طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ انگریزی میں قواعد کو گرامر کہتے ہیں۔ قواعد یا گرامر لسانیت کی ایک اہم شاخ ہے اور اس کا مطالعہ زبان پر دسترس حاصل کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ گرامر قواعد کسے کہتے ہیں، ان کے فوائد کیا ہیں، کسی بھی زبان کو سیکھنے سکھانے میں ان کا اہم رول کیا ہے۔ تو بہت سیدھی سی بات ہے کہ جن چیزوں کی مدد سے ہم کسی زبان کو سیکھ سکے، اس زبان کو صحیح طور پر بول سکے اور اس میں لکھ پڑھ سکے، بس انہی کو ہم گرامر کہتے ہیں۔ سیکنڈ پہ ہمارے پاس ہے لینگویج۔ Now what is language? So the Oxford Advanced Learners Dictionary defines language as a system of sounds, patterns, etc. used by human beings to communicate thoughts and feelings. Language is basically the tool of communication. زبان ربط کا ایک ذریعہ ہے جسے معلومات کا تبادلہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ معلومات کا تبادلہ ریٹن بھی ہوتا ہے، یہ جیسچر سے بھی ہوتا ہے، یہ ہم ایڈورٹیزمنٹ سے بھی ہوتا ہے، سم سمبلز ہم استعمال کرتے ہیں، یا ہم کسی سے اگر ڈائریکٹ بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ لینگویج کے ذریعے ہی پاسبل ہے اور لینگویج کے ذریعے ہی ہم کر سکتے ہیں۔ انسانوں کے علاوہ مختلف جاندار آپس میں بھی تبادلہ معلومات کرتے ہیں، مگر زبان سے عموماً وہ نظام لیا جاتا ہے جس کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے تبادلہ معلومات اور خیالات کرتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت بھی ہزاروں مختلف زبانوں کا وجود ہے، جن میں سے کئی بڑی تیزی سے وہ ناپید بھی ہو رہی ہیں۔ مختلف زبانوں کی تخلیق اور ترقی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ لنگویسٹک کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ عام طور پر لینگویجز سوسائٹی کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے اور ماحول کے اعتبار سے ظہور پذیر بھی ہوتی ہے اور برقرار رہتی ہے، لیکن کچھ زبانیں وہ مصنوعی بھی ہوتی ہے۔ ڈفرینٹ لینگویجز اس کی جو آپس میں مشابہت ہوتی ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے کہ زبانوں کا اس دنیا کی دیگر چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ گویا لنگویسٹک دراصل وہ علم ہے، وہ اسٹڈی ہے جس میں صرف انسانی زبان پر بحث کی جاتی ہے
اور اس کے علاوہ کسی دوسری نظام کا مطالعہ نہیں کیا جاتا۔ تھرڈ ہمارے پاس ہے الفابیٹس۔ So now what is alphabets? The Oxford Advanced Learners Dictionary defines alphabets as sets of letters or symbols in a fixed order used when writing a language. Sets of letters، حروف کا وہ سیٹ اور سمبلز یا کچھ نشانات جو کہ ایک خاص ترتیب میں ہوتے ہیں، اور ہم ان لیٹرز یا سمبلز کو ایک زبان کے لکھنے میں استعمال کرتے ہیں، بس اس کو الفابیٹس کہتے ہیں۔ کیونکہ انگلش میں ہمارے پاس ہے ABC up to Z. So these are alphabets because we use these alphabets for writing. Like if I say apple, so we use A, P, P, L and E. If I say I am going to school, so I, A and M, then GOING, then TO, then SCHOOL. So all these are alphabets. Now ہمارے پاس ہے letters. Now what is letters? So letters mean written or printed signs representing a sound used in speech. Letters ان آوازوں کو جو کہ ہم اپنی باتوں میں استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی بول چال میں استعمال کرتے ہیں، ان کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ سائن ہوتے ہیں، کچھ پرنٹڈ سائنز ہوتے ہیں، کچھ ریٹن سائنز ہوتے ہیں جو کہ کسی خاص آواز کو ظاہر کرتے ہیں۔ لائک فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے اے، سو اے ہمیں ایک خاص آواز دیتا ہے۔ اس طرح ایم بھی ہمیں ایک خاص آواز دیتا ہے، اور ان لیٹرز کو ہی کمبائن کر کے ہم ورڈز بناتے ہیں۔ ڈفرینٹ ورڈز جو بنتے ہیں وہ انگلش کے جو 26 الفابیٹس ہیں A to Z، سو ان 26 حروف سے ہی انگلش کے سارے الفاظ بنتے ہیں۔ اچھا دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔